دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ روپیے سے آدمی گھر بنا سکتا ہے، دل نہیں جوڑ سکتا ہے، گاڑیاں دلا سکتا ہے، فرما بردار نہیں بنا سکتا ہے، زیور خریدا جا سکتا ہے، حیا نہیں دی جا سکتی اپنی بیٹیوں کو۔ روپیے کے ذریعے سے نیند کی گولی تو خریدے گا، نیند کہاں سے لائے گا؟ روپیے کے ذریعے سے اعلیٰ مہنگا قسم کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، کلمے والی موت کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ پیچھے دعا کرنے والے کہاں سے لائے جا سکتے ہیں؟ روپیے کے ذریعے سے آدمی کتابیں خرید لیتا ہے، علم تو خرید نہیں سکتا ہے۔ قسمتوں کے بنانے والے اللہ ہیں، دلوں کے جوڑنے والے اللہ ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اپنے ولیوں کو زور کی طاقت نہیں دیتے، زر کی طاقت نہیں دیتے، زاری اور دعا کی طاقت دیتے ہیں، محبوبیت کی طاقت دیتے ہیں۔ انسانیت کے دل میں ان کی اپنائیت اللہ نازل فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا آپ اسماعیل کے اس گھرانے کی طرف انسانیت کے دل کو متوجہ کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرعون سے کروائی تو وہاں کوئی شیر، کوئی جبرائیل کا پہرا نہیں لگوایا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے چہرے پر محبت کو نثار کر دیا، نچھاور کر دیا، محبت کو بکھیر دیا۔ فرعون جیسے قاتل کی نگاہ بھی تمہارے چہرے پر پڑی تو پھر وہ پسیج گیا، قربان ہونے کے لیے تیار، خادم بننے کے لیے تیار، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پرورش کرنے پر آمدہ ہو گیا۔ دین کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں ہے، ہماری کوئی راحت نہیں ہے۔